اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے سبق تعارف میں خوش آمدید۔ دیکھیں کتاب ہے ہدایت النحو، تو اس کا جو تعارف ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جو پہلے سال کی کتابیں ہیں اس میں ایک تو علم الصرف ہے، علم النحو ہے، اور تیسری جو بنیادی اور مرکزی کتاب ہے وہ شرح میں تعمیل ہے، اور یہ تینوں کتابیں ہم کور کر چکے ہیں۔ اس کے اسباق آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائیں گے۔ جو دوسرے سال کی جو اہم ترین کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ہدایت النحو۔ تو یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ نحو کے موضوع کے اوپر کتاب ہے، تو یہ ایک کتاب ہے، مکمل کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج کے اس سبق سے ہم انشاءاللہ اس پوری کتاب کو ایک ایک کر کے ہم یہ مکمل کریں گے۔ ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، عبارت پڑھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمے کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ترکیب آپ شرح میں تعمیل کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح جو آپ نحو کے اندر ترکیب میں نے تمرین کے اندر پڑھائی ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کی ترکیب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کی ترکیبیں کریں گے، اشعار آئیں گے ہم اس کی ترکیبیں کریں گے، لیکن جو کتاب ہے وہ کتاب کی میں ترکیب نہیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کتاب کی جو آپ کو وضاحت کروں گا اس میں ایک چیز کا جو میں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں نے یہ والی کتاب جو ہے 8 سال پڑھائی ہے، ہدایت النحو، تو میرا پڑھانے کے اندر بھی یہی انداز اور ترتیب اور طریقہ ہوتا تھا کہ میں صرف اور صرف نفس کتاب حل کرتا تھا۔ میں نے صرف اسباق کے اندر بھی جب ہمارے اسباق چلیں گے اس کے اندر میں صرف اور صرف نفس کتاب حل کروں گا، اس کے علاوہ میں اس کے اندر دوسری تیسری باتیں نہیں کروں گا، لمبی چوڑی تشریحات میں یہ نہیں کروں گا۔ اور طلباء کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف کتاب حل کر لیں، کتاب آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنی آ جائے، اس کا جو معنی، اس کا جو مطلب، اس کا جو مفہوم ہے آپ اس کو بیان کرنا آ جائے، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ باقی جو لمبی چوڑی تفصیل ہیں وہ آگے جو طویل کتابیں آئیں گی ان کے اندر آپ پڑھ بھی لیں گے، آگے اس کے بعد کافی آئے گی، اس کے بعد شرح جامی آئے گی، اس کے اندر آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے صرف اور صرف عبارت حل کرنی ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق الملک العزیز العلام۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فہذا یہ کتاب مختصر ہے، لکھی گئی ہے نحو میں نے جمع کیا ہے اس کتاب میں مہمات النحو، نحو کے اہم مسائل کو، اعلیٰ ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبوباً باب بنا کر، مفصلاً فصلیں بنا کر، بعبارت واضحہ، واضح آسان عبارت کے ساتھ، ساتھ ساتھ ایراد لے کر آنا، الامثلہ مثالوں کو لانے کے ساتھ، فی جمیع مسائلہ، اس کے تمام مسائل میں، من غیر تعرض، بغیر پیچھے پڑے، للادلۃ، دلیلوں کے، والعلل، اور علتوں کے، لئلا، تاکہ نہ ہو جائے، یشوش، تشویش میں نہ پڑ جائے، مبتدی کا ذہن، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں، وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے ہدایت النحو، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہدایت دے گا اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کو، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر اور ایک خاتمہ پر، توفیق کے ساتھ، بادشاہ کی توفیق کے ساتھ، غالب اور عقل مند بادشاہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میں آپ کو اس کے اندر پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے سبق کے اندر ہم نے خلاصہ کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد میں عبارت کو حل کروں گا۔ خلاصہ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف کی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس کے بھیجنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب میں نے کافیہ کی ترتیب کے اوپر لکھی ہے۔ جس طرح کافیہ کے اندر پہلے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی یہی ہوگا۔ اسم کی بحث کریں گے، پھر فعل کی کریں گے، پھر حرف کی کریں گے۔ کافیہ کے اندر مرفوعات پہلے ہیں، منصوبات بعد میں ہیں، مجرورات آخر میں ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس کے اندر اور کافیہ کے اندر یہ ہے کہ کافیہ کی ایک تو عبارت مشکل تھی، میں نے اس کتاب کے اندر عبارت کو آسان کر دیا ہے، ایک فرق یہ ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ قافیہ کے اندر جو ہے مرتب نہیں تھی، میں نے اس کتاب کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، باب کو میں نے علیحدہ بنایا ہے، فصل جو ہے اس کے اندر اس کو میں نے علیحدہ علیحدہ طور پہ ذکر کیا ہے۔ تیسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ قافیہ کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل میں ہر ایک کی مثالیں ذکر نہیں کی تھی، لیکن میں نے جو بھی مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر میں نے ہر ایک کی مثال بھی بیان کی ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں۔ البتہ ایک فرق اس کے اندر اور بھی ہے، وہ یہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ قافیہ کے اندر جیسے دلیل ذکر کی گئی تھی، مسئلے کی دلیل، علت ذکر کی گئی تھی، میں نے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا۔ مسائل تو ذکر کیے ہیں، ان کی مثالیں بھی ذکر کی، لیکن میں نے دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ جو طالب علم کا جو ذہن ہے وہ مسائل کے سمجھنے سے، دلیلوں کے اندر پڑھ کے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو طالب علم جو ہے دلیلوں میں پڑھ کے اصل مسئلے سے وہ اوجھل نہ ہو جائے۔ تو یہ والے کام میں نے اس کتاب کے اندر کیا، اور نام میں نے اس کا رکھا ہے ہدایت النحو، یعنی نحو کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ نام رکھنے کی وجہ آگے بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کی رہنمائی کر دیں، طلباء کو نحو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سکھا دیں، اس طرح میں نے اس کتاب کا یہ والا نام رکھا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا، 3 اقسام ہوں گی اور ایک خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقدمہ بھی ہے، 3 اقسام بھی ہیں، خاتمہ جنہوں نے کہا ہے وہ خاتمہ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو شاید یہ ممکن ہے خاتمے کا جو لفظ ہے وہ کاتب کی غلطی ہو۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب میں عبارت کو حل کر دیتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، اس میں کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے۔ دیکھیں عاقبت کہتے ہیں انجام کو، تو یہاں پر اصل میں مضاف محذوف ہے، حسن العاقبتی، تو مضاف کو حذف کر کے عاقبہ کے اوپر رفع دے دیا، تو لیکن ترجمہ آپ نے کرنا ہے اچھا انجام۔ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے، صلاۃ و سلام ہو اور رسول ہی، اس کے رسول پر۔ کس کے رسول پر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے نا یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، رسول ہی اللہ کے رسول پر۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ محمد ہیں، وآلہ، اور اس کی آل پر۔ اس کی جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے محمد کی طرف، یعنی محمد کی آل پر۔ واصحابہ، اس کی جو ہی ضمیر ہے یہ بھی محمد کی طرف لوٹ رہی ہے، محمد کی آل پر، محمد کے صحابہ پر، تمام کے تمام کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اما بعد، یعنی اصل میں تھا اس کا جو مضافل ہے وہ محذوف ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ، پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، تو بتا رہے ہیں حمد و صلاۃ کے بعد اب میں بات شروع کرتا ہوں۔ فہذا، یہ مطلب یہ کہ جو پوری آگے کتاب ہے یہ کتاب مختصر، پہلی بات تو یہ کہ کتاب مختصر ہے، یہ طویل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مضبوط لکھی گئی ہے نحو کے اندر، فن نحو کے اندر یہ والی کتاب ہے، فن صرف کے اندر نہیں ہے، فن وراثت کے اندر نہیں ہے، فن فقہ کے اندر نہیں، کسی اور کے اندر نہیں ہے، نحو کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ نحو کے اندر یہ والی میں نے کتاب لکھی ہے۔ جماعت فیہ، میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے، فیہ اس کے اندر، کس کے اندر؟ یہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ حاضہ کی طرح لوٹ رہی ہے، اس کتاب کے اندر میں نے جمع کیا ہے مہمات۔ مہمات اصل میں یہ لفظ ہے مہم کی جمع ہے، مہمتن کی جمع ہے، اہم مسائل کو کہتے ہیں، نحو کے اہم مسائل کو میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، جیسے کافیہ کے اندر ہے ویسے ہی میں نے اس کے اندر اسی ترتیب سے میں نے نحو کے اہم مسائل کو جمع کیا ہے۔ وہ کیسے جمع کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مبوباً و مفصلاً، یہ فرق ہے اس حال میں کہ میں نے باب بنائے ہیں، کافیہ کے اندر باب نہیں تھے، و مفصلاً، اور میں نے فصلیں بنا کر ذکر کیا ہے، کافیہ کے اندر یہ والا کام نہیں کیا گیا تھا۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ بعبارت واضح، آسان عبارت ہے، اس کی جو عبارت ہے اس کتاب کی ہدایت النحو کی، وہ عبارت آسان ہے، سمجھنا اس کو آسان ہے، جبکہ کافیہ کی جو عبارت ہے وہ مشکل ہے۔ مع، ساتھ ایراد لے کر آنا، الامثلہ، مثالوں کو، ساتھ ساتھ میں مثالوں کو بھی لے کر آیا ہوں، فی جمیع مسائل ہے، اس کے تمام مسائل میں۔ ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کتاب کی جو تمام مسائل ہیں اس تمام مسائل کی میں نے مثالیں بھی لے کر آئے ہیں۔ من غیر تعارض، تعارض کہتے ہیں پیچھے پڑنا کسی چیز کے، کہتے ہیں من غیر تعارض، غیر کا مطلب بغیر، بغیر پیچھے پڑے، میں پیچھے نہیں پڑا، للادلۃ، دلیلوں کے، والعلل، علل یہ علت کی جمع ہے، وجہ کہ میں نے دلیل نہیں ذکر کی، وجوہات ذکر نہیں کی، یہ جو مسئلہ ہے یہ والا حکم کیوں ہے یہ میں اس طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ لِأَلَّا، آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا، غیر تعارض للادلۃ والعلل، یہ جو جملہ ہے اس کے آگے وجہ یہاں سے بیان کی جا رہی ہے کہ میں دلیلوں اور علتوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑا، اس لیے کہ جو مبتدی یعنی ابتدائی طالب علم کا جو ذہن ہے وہ پریشان نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ دلیل کیا ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے جب بندہ دلائل کے اندر زیادہ پڑتا ہے نا تو اصل مسئلہ ہی وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو جائے، یشوش، تشویش کے اندر نہ پڑ جائے، ذہن المبتدی، ابتدائی درجے کا طالب علم، ان فہم المسائل، مسئلے کے سمجھنے سے، تو مسئلہ سمجھنے سے طالب علم پریشان نہ ہو جائے۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا، ہو اس کا، کس کا؟ اس کتاب کا، یہ جو اس حاضہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کتاب کا میں نے نام رکھا ہدایت النحو کے ساتھ، رجاءً، امید کرتے ہوئے، ان یہدیہ، کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ بھی، اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب کے ذریعے سے، الطالبین، طلباء کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کو علم نحو عطا کر دے۔ ورتبتو، میں نے اس کو مرتب کیا ہے، کس کو مرتب کیا ہے؟ ہاں، اس کتاب کو مرتب کیا ہے، علی مقدمہ، ایک مقدمہ پر، وثلاثۃ اقسام، اور 3 قسموں پر،
و خاتمہ اور ایک خاتمے پہ. خاتمے کے بارے میں بتا چکا ہوں، خاتمہ ہے نہیں ہے تو یہ شاید جو ہے اس کتاب میں یہ کاتب کی غلطی ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، بادشاہ کی توفیق کے ساتھ، جو غالب ہے، العلام جو عقل مند ہے، دنا ہے، اس کی توفیق کے ساتھ میں نے یہ والی کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کو اس ترتیب سے مرتب کیا ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مقدمہ شروع کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے اسی طرح پوری کتاب ایک ایک کر کے پڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو پڑھیں گے. دیکھیں کتاب ہدایت النحو پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 1 نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت. کتاب جو آگے اسباق ہم پڑھیں گے اس میں ترتیب کیا ہوگی میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں. ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، عبارت پڑھنے کے بعد میں ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد جو سبق ہے اس کا خلاصہ وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کروں گا. چوتھے اور آخری نمبر کے اوپر جو کتاب ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے، یعنی کوئی لفظ وہ ایسا نہ ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. اور میں آپ کو بار بار یہی کہوں گا کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ کتاب پہ رہنا چاہیے. کتاب کا ہر لفظ، ہر ضمیر آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. اگر تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر مقصد ہمارا پورا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہے، اس غلطی کو دور کرنا ہے. تو اب ہم اس کی پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں. اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ. فصل النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیۃ ترکیب بعضها مع بعض والغرض منه صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب وموضوعه الکلمۃ والکلام. ترجمہ دیکھ لیں. اما المقدمہ بہرحال مقدمہ، ففی المبادئ ان ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے، التی وہ ابتدائی باتیں، یجب ضروری ہے، تقدیمھا اس کا مقدم کرنا کتاب پر، لتوقفی اس لیے کہ موقوف ہے، مسائل کا سمجھنا، علیہا اس مقدمے پر، وفیہا اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل نحو کی تعریف. النحو علم، النحو جاننا ہے یعنی ایسے اصولوں کا پہچان ہوتی ہے جن اصولوں کے ذریعے سے حالتوں کی، کن حالتوں کی؟ تینوں کلموں کے آخر کی حالتوں کی پہچان ہوتی ہے. من حیث الاعراب والبناء معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور کیفیت معلوم ہوتی ہے بعض کلموں کو بعض کلموں سے ملانے کی، اور غرض اس سے ذہن کو بچانا ہے لفظی غلطی سے عرب کے کلام میں، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. میں پہلے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا ہے. مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ اصل میں مقدم سے ہے، آگے کیا ہوا. تو بنیادی طور پہ جو کتاب ہوتی ہے نا، اس میں جو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، جو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے جو بنیادی اہم مضامین ہوتے ہیں، کچھ ایسی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے پہلے مقدمے کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے. ان مقدمے کے اندر وہ ابتدائی اور بنیادی اور اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ باتیں پہلے آپ کی سمجھ میں آ جائیں، پھر کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ باتیں آپ پہلے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ویسی کتاب شروع کر دیں تو پھر اس کتاب کو سمجھنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے جو کتب کے جو مصنفین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی ترتیب اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سے پہلے مقدمہ ذکر کر کے اس مقدمے کے اندر ابتدائی اور بنیادی اور اہم باتوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ پہلے سمجھا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اصل کتاب شروع کی جاتی ہے. تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ مقدمہ ہے، اور مقدمے کے اندر وہ ابتدائی باتیں ہم ذکر کریں گے کہ جن کو سمجھنا یہ ضروری ہے کتاب کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ پہلے وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی پھر کتاب کے مسئلے سمجھ میں آئیں گے. اس کے بعد یہ بتایا کہ مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہوں گی. 3 فصل کے اندر جو اہم باتیں ہیں مقدمے کی وہ ہم بیان کریں گے. اس میں سے جو پہلی فصل ہے اس پہلی فصل میں ہم نے نحو کی تعریف، نحو کا موضوع اور نحو کی غرض و غایت ذکر کرنی ہے. نحو کی تعریف بتائیے. نحو کی تعریف کہتے ہیں کہ نحو ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن اصولوں کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو جائے کہ اس کے آخر میں رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، یا اسی طرح اس کے آخر میں رفع ہے، نصب ہے یا جزم ہے. تو تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو جائے، معرب ہے یا مبنی ہے، اور کلموں کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ کون سے کلمے کو آپ نے کیسے ملانا ہے، کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا، کون سا اس کے بعد آئے گا، کون سا لفظ کس کے بعد نہیں آ سکتا، کون سا لفظ کس سے پہلے ہونا ضروری ہے. یہ ساری جو ترتیب ہے یہ آپ نحو کے اندر پڑھیں گے. اور نحو کا جو موضوع ہے، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ کہتے ہیں سنگل لفظ کو، کلام ایک سے زیادہ الفاظ، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو بحث کی جائے گی وہ ایک الفاظ کے بارے میں بحث کی جائے گی اور ایک سے زیادہ الفاظ کے بارے میں بھی اس نحو کے اندر بحث کی جائے گی. اور مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کہتے ہیں کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے غرض اور دوسری ہے غایت. غرض کہتے ہیں مقصد کو. مقصد نحو پڑھنے سے یہ ہے کہ عرب کے کلام میں جو لفظوں میں غلطی ہوتی ہے نا، اس غلطی سے اپنے ذہن کو بچانا، وہ غلطی نہ ہو آپ سے، یہ مقصد ہے. اور غایت
کہتے ہیں جو مقصد ہوتا ہے اس کے انجام، اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے اس کو غائد کہا جاتا ہے، جس کو کل ملا کے دونوں لفظوں کو غرض و غائد کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا، اب میں اس کی عبارت کو حل کروں گا۔ بہرحال مقدمہ ففی المبادی ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے، مبادی ابتدائی باتیں، فی میں ابتدائی باتوں کے بارے میں مقدمہ ہے۔ ابتدائی باتیں کون سی؟ التی وہ ابتدائی باتیں، یجی وہ ضروری ہے، تقدیمھا اس کا مقدم کرنا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ مبادی کی طرح لوٹ رہی ہے، یعنی ان ابتدائی باتوں کا مقدم کرنا یہ واجب ہے، یہ ایک حکم بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حکم لگایا کہ ابتدائی باتوں کا مقدم کرنا واجب ہے، کوئی پوچھ سکتا تھا آپ سے بھی کیوں واجب ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے آگے وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو لام ہے نا یہ لام وجہ بتا رہا ہے کہ بھئی ابتدائی باتوں کا واجب کرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ موقوف ہے، توقف کہتے ہیں موقوف ہونا، المسائل نحو کے مسئلے، علیہ اس ابتدائی باتوں کے اوپر، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مبادی کی طرح لوٹ رہی ہے، یعنی جو نحو کے مسئلے ہیں ان کا سمجھنا یہ موقوف ہے علیہ اس ابتدائی باتوں کے سمجھنے پر۔ پہلے یہ ابتدائی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس کے بعد پھر آپ کو نحو کے مسئلے سمجھ میں آئیں گے، اس کے بغیر آپ کو نحو کے مسئلے سمجھ میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا دیا مسئلہ۔ وفیہا اب آگے بتا رہے ہیں فیہا اس میں، کس میں؟ یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ مقدمے کی طرح لوٹ رہی ہے، اس مقدمے میں فصول فصلیں ہیں، فصول یہ جمع ہے فصل کی، ثلاثۃ یہ موصوف صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقدمے میں 3 فصلیں ہوں گی، جو پہلی فصل ہے اس فصل کے اندر یہ ہوگا کہ ہم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غائد بیان کریں گے، دوسری جو فصل ہوگی اس میں کلمہ بیان ہوگا، تیسری فصل ہوگی اس کے اندر کلام بیان ہوگا، تو ہمارا مقدمہ مکمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ یہ فصل اول، پہلی فصل ہے نحو کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ نحو علم، نحو جاننے کا نام ہے، کس کا جاننا؟ اصول، ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے۔ یعرف بہا پہچانا جاتا ہے، بہا جس کے ذریعے سے، یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ اصول کی طرح لوٹ رہی ہے، یعنی ان اصولوں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ کس کی پہچان ہوتی ہے؟ احوال، حالت کی پہچان ہوتی ہے۔ کس کی حالت کی پہچان ہوتی ہے؟ اواخر الکلم، اواخر جمع ہے آخر کی، کلم جمع ہے کلمتن کی، کلموں کے آخر کی حالت کی پہچان ہوتی ہے۔ سارے مضاف 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 الیہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الثلاث 3 یہ البتہ موصوف صفت ہے، تینوں کلموں کے آخر کی حالت کی پہچان ہوتی ہے۔ تینوں کلمے کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، اس کی پہچان ہوتی ہے ان اصولوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ من حیث الاعراب والبناء مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اعراب مطلب مورب، بنا مطلب مبنی، کہ تینوں کلموں میں سے کون سا مورب ہے کون سا مبنی ہے، مورب ہے تو مورب کی کون سی قسم ہے، مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے، اعراب کس وجہ سے آ رہا ہے اور کون سا اعراب آ رہا ہے، یہ اس کے اندر پہچان ہوتی ہے۔ وہ کیفیت اور کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ ترکیب، ترکیب کہتے ہیں جوڑنا، ملانا، ایک کلمہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب یہ 4 کلمے ہیں بالفرض، ان کو آپ نے کیسے جوڑا ہے، پہلا کون سا لے کر آئے ہیں، دوسرا کون سا لے کر آئے ہیں، تیسرا کون سا لے کر آئے ہیں، چوتھا کون سا لے کر آئے ہیں، یہ جوڑنے کو ترکیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعضیہا بعض اس کے، کس کے بعض کے؟ اس کلمے کے بعض کے، یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ الکلم الثلاث کی طرح لوٹ رہی ہے، بعض کلموں کو جوڑنا، مع بعضن بعض دوسرے کلموں کے ساتھ۔ تو بعض کا اطلاق ایک کے اوپر بھی ہوتا ہے، ایک سے زائد کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ ایک ہو یا ایک سے زائد کلمے ہو، کون سا پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا، اس کی کیفیت جس علم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اس علم کا نام علم نحو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک علم نحو کی تعریف ہوگی۔ آگے غرض بتا رہے ہیں، مقصد کیا ہے علم سیکھنے سے، والغرض منہ اس سے، کس سے؟ ان اصولوں سے، ان اصولوں کے جاننے سے غرض کیا ہے؟ صیانت بچانا، الذہن ذہن کو بچانا، عن الخطأ لفظی لفظی غلطی سے، مانوی غلطی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ معنی کے اعتبار سے کیا غلطی ہے کیا نہیں، بس لفظوں کے اندر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے، اس میں جو آپ نے نحو کے اندر سیکھنا ہے، لفظی غلطی سے بچانا، فی کلام العربی عرب کے کلام میں، تو عربی کے متعلق ہے یہ نحو، یہ نہیں ہے کہ آپ فارسی کا جو ہے وہ اصول سمجھیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وہ موضوع، اس کا موضوع میں نے لکھا نہیں ہے، اس کا آگے لکھا ہے الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، کلمہ سنگل لفظ اور کلام ایک سے زیادہ الفاظ، تو دونوں کے بارے میں دونوں کے بارے میں اس نحو کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم جس کی دوسری فصل ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم کلمے کی وجہ حصر کو پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ، سبق نمبر 2 ہے کلمہ کی وجہ حصر۔ یہ اصل میں جو مقدمے کی جو دوسری فصل ہے یہ وہ بیان ہو رہی ہے، تو دوسری فصل کے اندر جو چیزیں بیان ہوں گی وہ یہ ہوں گی اسم فعل حرف کی تعریف، اور اسی طرح ان کی علامات اور ان کو اسم فعل حرف کہنے کی وجہ یہ بیان ہوں گی۔ اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا، پھر میں خلاصہ بیان کر کے آخر میں ہم انشاءاللہ اس عبارت کو حل کریں گے۔ فصل، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد
وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف لأنہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا وہو الحرف او تدل علی معنی فی نفسہا ویقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ وہو الفعل او تدل علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناہا بہ وہو الاسم۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، واہیہ اور یہ کلمہ منحصر ہے تین قسموں میں بند ہے، اسم، فعل اور حرف۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ کلمہ اما یا تو دلالت نہیں کرے گا علی معنی ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہو الحرف تو یہ حرف ہے، او تدل یا دلالت کرے گا علی معنی ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، ویقترن اور ملا ہوا ہوگا اس کلمے کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو یہ فعل ہے، او تدل یا دلالت کرے گا علی معنی ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، تو یہ اسم ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت بھی پڑھ دی، ترجمہ بھی پڑھ دیا۔ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو کلمے کی تعریف کی ہے کہ کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جس کا معنی ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، مرکب نہ ہو، یہ کلمہ ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اس کی وجہ حسر بیان کی۔ وجہ حسر یہ بیان کی کہ حکم پہلے یہ بتایا کہ کلمہ جو ہے وہ تین قسموں کے اندر بند ہے، یہ حکم بتا دیا۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ تین قسموں کے اندر بند کیوں ہے، تو یہ بیان کی جو کلمہ ہے وہ یا تو اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، تو یہ حرف ہے، یہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہوگا، تو یہ فعل ہے۔ یا پھر دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوگا، تو یہ اسم ہے۔ تو اس طرح یہ جو وجہ حسر ہے یہ تین قسموں کے اندر بند ہے، اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہم اس کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، الکلمۃ لفظ، سب سے پہلے تو بتایا کہ کلمہ لفظ ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنی مفردن، مفرد معنی کے لیے، یعنی مفرد معنی ہوتا ہے کلمے کا، مرکب نہیں ہوتا، یہ ایک سے زیادہ معنی اس کے نہیں ہوتے۔ وہیہ، اور وہ، یہ جو ہیہ ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کلمے کی طرف، یہ کلمہ منحصرۃ بند ہے فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں، اور وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکم بیان کیا تھا وہیہ منحصرۃ سے لے کے یہاں تک، یہ حکم بیان کیا تھا، اب اس حکم کی وجہ اور دلیل یہاں سے لأنہا سے ذکر کی جا رہی ہے۔ لأنہا، اس لیے کہ وہ، کون وہ؟ یہ کلمہ، اس لیے کہ وہ کلمہ اما یا تو اللہ تدل، دلالت نہیں کرے گا علی معنی ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ بھی کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس معنی پر جو کلمے کی ذات میں پایا جاتا ہے لفظ دلالت نہیں کرے گا، تو یہ حرف ہے، یہ پہلی قسم ہوگی۔ او تدل، تو یہ اصل میں نا معطوف علیہ معطوف بنانے ہیں، اللہ تدل یہ معطوف علیہ بن جائے گا، او تدل یہ معطوف اول بن جائے گا، اور اسی طرح او تدل یہ معطوف ثانی بن جائے گا، پھر یہ سارا ملا کے آپ نے جملہ عاطفہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ او تدل یہ دلالت کرے گا، کون دلالت کرے گا؟ یہی کلمہ، یہ جو کلمہ ہے یہ دلالت کرے گا علی معنی اس معنی پر فی نفسیہ جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ کس کی ذات میں؟ حاضر دوبارہ کلمے کی طرف لوٹی ہے جو کلمے کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ ویقترن، اور ملا ہوا ہوگا، معناہا، اس کا معنی، کس کا معنی؟ اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہوگا، احد ایک، ازمنہ یہ زمانے کی جمع ہے، زمانے، الثلاثہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ معناہا اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہوگا، تو کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ او تدل یہ دلالت کرے گا علی معنی ایسے معنی پر فی نفسیہ جو اس کلمے کی ذات میں، یہ حاضر دوبارہ الکلمے کی طرف لوٹے گی، جو اس کلمے کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ ولم یقترن، اور نہیں ملا ہوا ہوگا، معناہا اس کلمے کا معنی بھی، اس کے ساتھ، یہ جو ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر لوٹی ہے اس کے ساتھ، احد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ با حرف عطف ہے، اس کو آپ معطوف علیہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ احد الازمنۃ الثلاثۃ یہ معطوف اول ہے، اور یہ جو ہی ضمیر ہے یہ دوبارہ اسی کی طرح لوٹ رہی ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ ولم یقترن معناہا باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، تو کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ تو یہ وجہ حسر بیان کر دی گئی ہے تینوں کلمے کی۔ اب اس کے بعد اگلے اسباق کے اندر ہم ایک ایک لے کے اسم، پھر فعل، پھر حرف بیان کریں گے، ان کے علامات بیان کریں گے، ان کا نام جو رکھا گیا اس کی وجہ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسم کی تعریف اور اسم کی علامات کو پڑھیں گے۔ ہدایت النحو پہلا باب مقدمہ، تیسرا سبق ہے اسم کی تعریف اور علامات۔ میں پہلے عبارت پڑھوں گا، پھر ترجمہ اور خلاصہ، اور پھر ہم عبارت کو حل کریں گے۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زید قائم والاضافة نحو غلام زید ودخول لام التعریف كالرجل والجر والتنوین نحو بزید والتثنیة والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فحد الاسم اسم کی تعریف، کلمۃ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے اور نہیں ملا ہوا ہوتا وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ میں مراد لیتا ہوں تین زمانوں سے ماضی، حال اور استقبال، جیسے کہ رجل اور علم۔ اور اس کی علامت یہ ہے اس کا مخبر عنہ بننا ٹھیک ہو، جیسا کہ زید قائم، اور اضافت یعنی مضاف بننا ٹھیک ہو، جیسے غلام زید، اور الف لام تعریف کا اس کے اوپر داخل ہو، جیسا کہ الرجل، جر اور تنوین اس کے اوپر آتی ہو، جیسے بزید، تثنیہ ہو، جمع ہو، صفت ہو، تصغیر ہو، ندا ہو یعنی حرف ندا اس کے اوپر داخل ہوتا ہو۔ یہ تمام کی تمام اسم کی خاصیات ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے، اس سبق کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اسم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اسم کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آگے اسم کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے آپ اسم کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مخبر عنہ ٹھیک ہو۔ تو مخبر عنہ آگے چل کے مزید وضاحت آ رہی ہے، اس لیے ہم مخبر عنہ یہاں پہ نہیں چھیڑتے۔ باقی کچھ علامات ہیں وہ جب ہم عبارت کو حل کریں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا۔ دیکھیں ذرا، فحد الاسم اسم کی تعریف، حد کہتے ہیں تعریف کو۔ اسم کی تعریف کیا آگے یہ تعریف کر دی ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، یعنی ایسا کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کلمے کی ذات میں پایا جائے۔ تدل دلالت کرتا ہے یعنی وہ کلمہ، یہ ضمیر ہے اس میں فاعل جو کلمے کی طرح لوٹ رہی ہے، ایسے معنی پر فی نفسی ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ جو ہا ضمیر ہے نا یہ بھی کلمے کی طرح لوٹ رہی ہے۔ غیر مقترن نہیں ملا ہوا ہوتا، مقترن بھی پڑھ سکتے ہیں، مقترن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقترن ہو تو نہیں ملایا گیا ہوتا، اور مقترن پڑھے تو نہیں ملنے والا ہوتا، دونوں طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ معنی ملا ہوا نہیں ہوتا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، احد ایک، ازمنۃ الثلاثہ تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ۔ اب تین زمانے کون سے ہیں؟ آنی میں مراد لیتا ہوں، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، انا یعنی سے، ماضی، حال اور استقبال، یہ تین زمانے، ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ کلمے کا معنی ملا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رجل، اب رجل ایک مستقل اس کا معنی تو ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح علم ایک مستقل معنی تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے۔ وعلامت اسم کی علامات، دیکھیں کسی بھی چیز کو پہچاننے کی نا علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ مرد ہے تو مرد اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے، عورت ہے تو عورت اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اسم ہے، اسم کی بھی کچھ علامات ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں جس کے ذریعے سے اسم کی پہچان ہوتی ہے، وہ علامات یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو پہلی علامت یہ ہے صحت، صحیح ہونا، الاخبار عنہ، اخبار عنہ مطلب مخبر عنہ بننا اس کا صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اب مخبر عنہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اگلے سبق کے اندر مصنف نے خود مخبر عنہ کی وضاحت کی ہے، ہم وہاں پہ اس کی تفصیل سمجھیں گے۔ مخبر عنہ بننا اس کا ٹھیک ہو، جیسا کہ زید قائم، اور والاضافت، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا مضاف بننا ٹھیک ہو۔ جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ تو ہوتا ہی اسم ہے، جو مضاف ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ مضاف بن سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے مضاف بننے کی، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسا کہ غلام زید، یہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، دونوں یہ اسم ہے۔ ودخول لام التعریف، الف لام تعریف کا اس کے اوپر داخل ہونا۔ دیکھیں عرب کے کلام کے اندر ایک ترتیب اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے بعض اوقات اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ رجل نکرہ ہے، اس کو جب آپ نے معرفہ بنانا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں الرجل، تو یہ جو الف لام داخل کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں الف لام تعریف، یہ اس کو لام تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام تعریف کا آ گیا ہے جس سے وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ فعل کے اوپر الف لام تعریف کا نہیں آتا، یا حرف کے اوپر الف لام تعریف کا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ داخل ہونا لام تعریف کا، جیسا کہ رجل، الرجل، رجل سے الف لام آ گیا تو پھر یہ الرجل ہو گیا۔
والجر والتنوین، حرف جر اگر کسی لفظ کے اوپر آگے ہے تو وہ لفظ اسم ہے، یہ علامت ہے حرف جر آنے کی، کیونکہ حرف جر بھی اسم کے اوپر آتا ہے، فعل یا حرف کے اوپر نہیں آتا۔ اسی طرح جو تنوین ہے یہ بھی علامت ہے اسم کی، جو تنوین ہے یہ بھی فعل اور حرف کے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے، جیسے بزیدن، یہ دونوں کی مثال ہے، جر کی بھی اور تنوین کی بھی۔ جر دیکھیں بار پہ جر ہے اور زیدن تنوین بھی ہے اس کے اوپر۔ والتثنیہ والجمع، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ دو ہے تو وہ بھی اسم ہے، دو سے زیادہ ہے تو وہ بھی اسم ہے۔ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، جو آپ کو فعل میں تثنیہ جمع نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ در حقیقت اس کا فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح جو صفت ہے، صفت بھی یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ کہتے ہیں تثنیہ کا ہونا، جمع کا ہونا، صفت کا آنا، یعنی جو صفت تو فعل ہو سکتی ہے لیکن صفت جس موصوف کی آ رہی ہے وہ موصوف اسم ہوتا ہے، وہ موصوف فعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو نعت کہتے ہیں صفت کو، مطلب یہ کہ اس لفظ کی صفت آ رہی ہو تو وہ لفظ کیا ہے، وہ اسم ہے۔ والتصغیر، اور تصغیر کہتے ہیں کہ لفظ کے اندر نا تبدیلی کی جاتی ہے، اس کی حقارت یا عظمت یا قلت یا کثرت بیان کرنے کے لیے اس کے اندر بنیادی طور پر یا لے کر آ جاتے ہیں، جیسے رجل ہے، رجل سے رجیل کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ تو اگر کسی لفظ کی تصغیر ہوئی ہے، اس کے اندر وہ تصغیر کے لیے آپ یا لے کر آئے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اسم ہے، وہ لفظ فعل یا حرف نہیں ہے۔ تو تصغیر کا آنا یہ بھی کس کی علامت ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ والندا، حرف ندا کا داخل ہونا، حرف ندا 6 حروف ہیں، وہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے، وہ اگر 6 حروف کسی لفظ کے شروع میں آ رہے ہیں تو یہ دلالت کر رہے ہیں کہ وہ جو لفظ ہے جس کے شروع میں آ رہے ہیں وہ لفظ اسم ہے، وہ فعل یا حرف نہیں ہے۔ تو یہ کچھ علامات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، یہ تمام کی تمام علامات، کل ہادی، یہ تمام علامات جو آپ نے ابھی پڑھی ہیں، خواص الاسم، اسم کی خواص ہے، خواص یہ خاصیت ان کی جمع ہے، اسم کی خاصیات ہیں، اسم کے علاوہ فعل اور حرف کے اندر نہیں پڑھی جاتی۔ اگلے سبق میں ہم مخبر عنہ کا معنی پڑھیں گے اور اسم کی وجہ تسمیہ کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 4 ہے ہمارا اسم کی وجہ تسمیہ، یعنی اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے جو آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے، ہم نے 2 باتیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے مخبر عنہ، اخبار عنہ کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے، دوسرا ہم نے پڑھنا ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو اختلاف ہے بصری اور کوفیوں کا وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدًا وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ ترجمہ دیکھ لیں، مخبر عنہ کا معنی یہ ہے ان یکونا، یہ کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس لیے کہ یا تو وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مبتدا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم بوجہ بلند ہونے کے اپنی دونوں قسیموں پر، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے۔ اب میں چلتا ہوں، بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو مخبر عنہ ہے، پہلے وہ بات کرتے ہیں پھر ہم وجہ تسمیہ کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، اخبار عنہ، مخبر عنہ، اس کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ مطلب ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے نا وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا مخبر عنہ کا کہ مخبر عنہ ہونا اسم کی علامت ہے، کیونکہ وہ جو مبتدا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہوتا مبتدا، کیونکہ جس کلام کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہو اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ تو مبتدا یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک جو تھا نا، وہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا اس تعریف کے اندر کہ مخبر عنہ جو آپ نے تعریف کی ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، اس سے فاعل نکل جائے گا، اس سے مفعول نکل جائے گا، مبتدا تو رہ جائے گا، حالانکہ جو فاعل ہے، مفعول ہے، وہ بھی تو اسم ہوتا ہے، وہ فعل تو نہیں ہوتا، وہ حرف تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مخبر عنہ کا معنی کیا نا، معنی یہ کیا کہ مخبر عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ، اس کے اوپر حکم لگایا جا سکے۔ اب حکم اس کے اوپر مبتدا کا بھی لگ سکتا ہے، حکم اس کے اوپر فاعل کا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، حکم اس کے اوپر مفعول کا بھی بن سکتا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو مخبر عنہ کی تعریف کی ہے محکوم علیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر اس کی محکوم علیہ کے ساتھ تعریف نہ کرتے تو پھر وہ یہ اعتراض ہوتا کہ اس سے تو فاعل بھی نکل گیا، اس سے مفعول بھی نکل گیا، حالانکہ وہ دونوں اسم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں ذرا اس کو، وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، مخبر عنہ کا معنی یہ ہے ان یکونا، یہ کہ وہ ہو، یعنی وہ لفظ ہو محکوم علیہ، اس کے اوپر حکم لگایا جائے، محکوماً حکم لگایا گیا ہو علیہ، اس لفظ پر، لِكَوْنِهِ، بوجہ ہونے اس کے، اس لفظ کے ہونے، فاعل ہونے کی وجہ سے یا مفعول ہونے کی وجہ سے یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر تینوں حکم لگ سکتے ہیں۔
اگر وہ مبتدا ہے تو اس کے اوپر مبتدا کا حکم لگ رہا ہے، اگر تو وہ فاعل ہے تو فاعل کا حکم لگ رہا ہے، اگر مفعول ہے تو مفعول کا حکم لگ رہا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اسم کے علامات ہیں۔ تو یہ مطلب بیان کیا کہ مخبر عنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں صرف خبر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے اوپر حکم لگایا جائے تاکہ فاعل اور مفعول دونوں اس تعریف کے اندر داخل ہو جائیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ لَا قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ اسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، یہاں سے اس کو وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں، اسم کو کچھ اور کیوں نہیں کہتے، اسم کو رجل کیوں نہیں کہتے۔ تو وجہ اس میں اصل میں بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ پہلے ہم کوفیوں کی طرف آتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں کہ جو اسم ہے نا یہ اصل میں لفظ تھا وسم، وسم سے یہ بنا ہے، وسم کہتے ہیں علامت کو، تو اسم بھی اپنے معنی پر علامت ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے نا اس سے اس معنی کی پہچان ہوتی ہے جو اس لفظ کا معنی ہے، تو اس لیے اس کو اسم کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ زید ہے، یہ زید لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ذات زید۔ اب یہ لفظ علامت ہے ذات زید کے اوپر، اس لفظ کے ذریعے سے آپ ذات زید کو پہچان رہے ہیں، اور اسم کا مطلب یہ وسم سے وسم علامت کو کہتے ہیں، تو اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ لیکن بصری کہتے ہیں، بصری کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، بصری اس بات سے متفق نہیں ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ یہ والی بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو جو فعل ہے، فعل بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، جیسے یہ ضربہ ہے، ضربہ فعل ہے، اب یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس شخص پر جس نے ایک بندے کو مارا، اس پورے جملے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو فعل بھی تو اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب فعل کو بھی اسم کہہ دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ والی بات درست نہیں ہے۔ بلکہ بصری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے اصل میں یہ بنا ہے سمو سے، اور سمو کہتے ہیں بلند ہونے کو، اور یہ اسم اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر قسیم آ گئی ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل میں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے تقسیم، اور ایک چیز ہوتی ہے قسم، اور ایک ہوتی ہے قسیم۔ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ یہ تقسیم ہے، کیونکہ لفظ کے آگے قسمیں ہوتی ہیں، جس کے آگے قسمیں ہونا اس کو تقسیم کہا جاتا ہے۔ تو لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اس کی جمع ہوتی ہے اقسام، تو لفظ ہوگا تقسیم، اس کو مقسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے آگے قسمیں ہوتی ہوں، اور اس کی جو 3 ہیں یہ 3 قسمیں ہیں، اسم ایک قسم ہے، فعل ایک قسم ہے، حرف ایک قسم ہے۔ اور یہ جو قسمیں ہیں نا ان کا آپس میں جو تعلق ہے، اس کا آپس میں تعلق قسیم کا ہے۔ اسم جو ہے وہ فعل کی قسیم ہے، فعل اسم کی قسیم ہے، فعل حرف کی قسیم ہے، حرف فعل اور اسم کی قسیم ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ایک ہے باپ، تو باپ ہوگا تقسیم، باپ کے آگے 3 بیٹے ہیں، وہ 3 بیٹے باپ کی قسمیں ہیں، اور جو 3 بیٹے ہیں وہ آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ بھائیوں کا تعلق ہے، تو بھائی ہونا یہ قسیم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو اسم ہے یہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس کی قسم ہے فعل اور ایک اس کی قسم ہے حرف، یہ 2 اس کی قسمیں ہیں، اور اسم کا مقام اور مرتبہ اپنی دونوں قسموں سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب بلند کیسے ہوتا ہے؟ بلند اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اسم ہے وہ اپنے معنی کے لیے زمانے کا محتاج نہیں ہے، فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے، تو لہذا اسم کا مرتبہ فعل سے اونچا ہے، اور حرف تو کسی شمار کتار میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا جو اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اسم کا مقام اور مرتبہ اپنی دونوں قسموں فعل اور حرف سے اونچا ہوتا ہے، اور اسم کا معنی ہی سمو اونچائی ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہی کہا وَيُسَمَّى اسمًا، نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم، لِسُمُوِّهِ، بوجہ بلند ہونے کے، بوجہ بلند ہونے کے، ہی اس کے، کس کے؟ اس اسم کے بلند ہونے کے، علی قسیمہ، اپنی دونوں قسموں پر۔ ہی ضمیر جو ہے نا یہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، قسیمان یہ اصل میں تثنیہ تھا، قسیمان ہی تھا، پھر جب اس کی اضافت کی ہی ضمیر کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا، دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، لا لکونی، نہ کہ اس وجہ سے اسمًا علی المعنی کے اپنے معنی پر علامت ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بصریوں کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ کوفیوں کے مذہب کا رد کر رہے ہیں کہ جو کوفیوں نے کہا ہے کہ اپنے معنی پر علامت ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ بصریوں کا جو مذہب ہے کہ یہ سمو سے بنا ہے، بلندی سے بنا، اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی وجہ تسمیہ تھی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے فعل کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم فعل کی تعریف اور فعل کی علامات کو پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 5 ہے فعل کی تعریف اور فعل کی علامات۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ اسم کی تعریف، اسم کی علامات اور اسم کی وجہ تسمیہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل کی تعریف اور فعل کی علامات پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم فعل کی وجہ تسمیہ کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب وعلامته ان یصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسین وسوف والجزم والتصریف الی الماضی والمضارع وکونه امرا او نهیا واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ نحو ضربت وتاء التانیث الساکنۃ نحو ضربت ونون جد تاکید فإن كل هذه خواص الفعل۔ ترجمہ دیکھ لیں، فعل کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، جیسا کہ ضربہ، یضرب اور اضرب۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ بننا صحیح ہو، اس کا مخبر بھی بننا صحیح ہو، نہ کہ مخبر عنہ بننا۔ اور اس کے اوپر قد داخل ہوتا ہے، سین آتا ہے، سوف آتا ہے، جزم آتا ہے، اور وہ ماضی اور مضارع کی طرف پھرتا ہے، اور وہ امر اور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوعہ ملتی ہیں، جیسے ضربتا، اور تاء تانیث ساکنہ ملتی ہے جیسے ضربت، اور تاکید کے دونوں نون اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام فعل کی خاصیات ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا کے ہم عبارت کو حل کریں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس میں پہلے تو فعل کی تعریف بیان کی ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو معنی پر دلالت ہوتی ہے وہ اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تو وہ معنی ماضی میں تھا تو ماضی کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی، اگر حال تھا تو حال کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی، اگر مستقبل ہے تو مستقبل کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ فعل کی پہچان کر سکتے ہیں، وہ ہم اس کو یہیں پر سمجھ لیتے ہیں۔ حد الفعل، فعل کی تعریف بتا رہے ہیں، کلمتن، پہلی بات تو یہ کہ فعل کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی ایسے معنی پر فی نفسی جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہا ضمیر جو ہے نا، یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کلمے کی ذات میں جو معنی پایا جاتا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دلالتاً مقترنتاً، یہ جو ہے نا یہ مفعول مطلق بنے گا تدلو کا، تدلو دلالتاً مقترنتاً، دلالت کرتا ہے ایسی دلالت مقترنتاً جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، یعنی وہ معنی جس زمانے کے اندر ہو دلالت بھی اسی زمانے کے ساتھ مل کر آئے گی۔ اگر ماضی کے اندر ہے وہ معنی تو دلالت بھی ماضی کے زمانہ کے ساتھ مل کر آئے گی، حال ہے تو حال کے ساتھ، مستقبل ہے تو مستقبل کے ساتھ۔ تینوں کی مثال دیتی ہے، جیسے ضربہ، اب ضربہ یہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو ضربہ کی ذات میں پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہی ماضی کے معنی پر بھی دلالت کرے گا۔ یضرب مضارع یعنی حال اور مستقبل دونوں کے معنی کے اوپر دلالت کرے گا، اور اضرب یہ حال کے معنی کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دلالت کرے گا۔ وعلامت، فعل کی علامات کیا ہیں جس کے ذریعے سے فعل کی پہچان ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ فعل کا مخبر بھی بننا صحیح ہو، نہ کہ مخبر عنہ۔ یسیح یہ کہ صحیح ہو اس کا الاخبار بھی، مخبر بھی بننا، نہ کہ مخبر عنہ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے مخبر بھی مخبر عنہ؟ حسب سابق، یہاں پر انہوں نے تفصیل ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اگلے سبق کے اندر خود وضاحت کی ہے، وہاں پر ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، اس لیے اس کو اب یہاں پہ رہنے دیں، اگلے سبق میں ہم سمجھ لیں گے۔ ودخول قد، اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر قد داخل ہوتا ہے، کسی لفظ کی شروع میں قد آ جائے، جیسے قد افلح المؤمنون، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ اور سین آتا ہے، سین بھی آ جائے کسی لفظ کی شروع میں تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، وسوف، سوف آ جائے، ثم کلا سوف تعلمون، یہ سوف آ گیا ہے تو پھر یہ بھی کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سوف کے بعد والا جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہوگا، وہ فعل ہوگا۔ والجزم، اگر کسی لفظ کے آخر میں جزم ہے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ دیکھ لیں، جیسا کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جزم آ رہی ہے آخر میں، حقت، أذنت، یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا، یہ فعل ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، تصریف کہتے ہیں پھرنا ماضی کی طرف اور مضارع کی طرف۔ کوئی لفظ ہے وہ ماضی مضارع کی طرف پھرتا ہے، مطلب اس کی ماضی کی گردان آتی ہے، مضارع کی گردان آتی ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ کیا، یہ فعل ہے۔ جو اسم ہے، اسم کی ماضی نہیں آتی، اسم کی مضارع نہیں آتی، کیونکہ اسم میں زمانہ ہی نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور امر ہونا یا نہیں ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فعل امر بھی ہوتا ہے، فعل نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ دیکھیں امر کا صیغہ ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ فعل ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ کیا ہے، وہ فعل ہے۔
واتصال الضمائر البارز المرفوعہ، اتصال ملنا ضمائر ضمیر کی جمع، بارز جو نظر آ رہی ہو، مرفوعہ جو رفع کی ضمیر ہو۔ اگر رفع کی ضمیر کسی لفظ کے آخر میں مل رہی ہے تو پھر وہ لفظ بھی فعل ہی ہوگا، جیسے ضربتا، ضربتی، اب یہ دونوں کیا ہے؟ یہ فعل ہی ہے، ضربتو یہ بھی فعل ہے، جیسے ضربتا پڑھ لیں، ضربتی پڑھ لیں، ضربتو پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تائے تانیث ساکنہ، اگر تا ہے تانیث مونس کی تا ساکنہ ساکن لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ لفظ بھی فعل ہی ہوتا ہے، جیسے ضربت۔ اب اس کے آخر میں تا ہے اور تا ساکن ہے اور یہ مونس کی تا ہے، یہ دلالت کر رہی ہے کہ ضربت یہ فعل ہے، یہ اسم اور حرف نہیں ہے۔ ونون یہ تاکیدی، اصل میں نون نہیں تھا، جب اضافت کی تاکید کی طرف تو نون گر گیا۔ تاکید کے دو نون، تو تاکید کے دو نون استعمال ہوتے ہیں، ایک نون تاکید ثقیلہ اور دوسرا ہوتا ہے نون تاکید خفیفہ۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ آ رہا ہے تو وہ لفظ بھی فعل ہے، کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید خفیفہ آ رہا ہے تو وہ لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تاکید کے دو نون اگر آ جائیں، دونوں میں سے کسی کوئی ایک نون آ جائے، اکٹھے نہیں آئیں گے بلکہ یا ثقیلہ آئے گا یا خفیفہ آئے گا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الفعل، فَإِنَّ كُلَّ هذه، یہ تمام کی تمام جو آپ نے علامات پڑھ لی ہیں، خواص الفعل، خواص خاصیت ان کی جمع ہے، یہ فعل کی خاصیات ہیں، فعل کے علاوہ یہ اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فعل کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ، چھٹا سبق ہے فعل کی وجہ تسمیہ۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ فعل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، فعل کی علامات پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دو باتیں کور کرنی ہیں، ان میں سے پہلا ہے مخبر بہ کا معنی کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر فعل کی وجہ تسمیہ یعنی فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے۔ میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اخبار بہ مطلب مخبر بہ کا معنی یہ ہے، ان یکونا یہ کہ وہ ہو، محکومًا بہ محکوم بہ ہو، ویسمّی اور نام رکھا جاتا ہے فعل کا فعل، باسم اصلہ اس کی اصل کے نام کے ساتھ، وہو المصدر اور اصل وہ مصدر ہے، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقی طور پر۔ تو گزشتہ سبق کے اندر یہ لفظ آیا تھا اخبار بہ، اور میں نے اس وقت اس کی تشریح نہیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگلے سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا، ہم وہاں پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دیکھیں مخبر بہ کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ یہ ہے مخبر بہ جس کے ساتھ خبر دی جائے۔ آسان لفظوں میں مخبر بہ خبر کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ تو فعل جو ہے وہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مبتدا تو نہیں بن سکتا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، البتہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فعل ہے وہ خبر کے ساتھ بند نہیں ہے کہ خبر ہوگا تبھی جملہ فعلیہ ہوگا، خبر کے علاوہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ والی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ یعنی مرکب مفید اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جس طرح خبریہ یہ فعل ہوتا ہے، خبر فعل ہوتا ہے، اسی طرح انشائیہ، انشاء کی جو 10 قسمیں ہیں، امر، نہیں وغیرہ، یہ تمام بھی فعل ہو سکتی ہیں ان میں سے۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مخبر بہ کا معنی یعنی خبر کا معنی خبر نہیں کیا، کیونکہ اگر خبر کرتے تو پھر انشاء جو کہ خبر کی ضد ہے وہ نکل جاتا، تو انشاء کو داخل کرنے کے لیے اس کا معنی کیا ہے ان یکونا محکوما بہ، کہ مخبر بہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بہ ہو۔ تو محکوم بہ کس کو کہتے ہیں؟ محکوم بہ جس کے ساتھ حکم لگایا جائے، اور جیسے خبر کے ساتھ حکم لگتا ہے مبتدا پر، اسی طرح جو جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں، امر ہے، نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حکم لگ سکتا ہے۔ تو محکوم بہ کا آسان معنی یہ ہے حکم۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فعل یہ حکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب عام ہے کہ حکم چاہے وہ خبر ہو چاہے وہ انشاء ہو، تو بنیادی طور پر جملہ انشائیہ کو انشاء کی اقسام کو داخل کرنے کے لیے مخبر بہ کا معنی یہ محکوم بہ کیا ہے۔ تو یہ فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ فعل کے اندر مخبر بہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ فعل کے اندر محکوم بہ یعنی حکم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔
معنی الاخبار بھی، اخبار بھی کا معنی یہ ہے، تو یہ اس کو آپ نے بنانا مضاف الیہ، یہ مضاف ہے معنی، یہ مضاف الیہ ہے، اخبار بھی، مخبر بھی کا معنی، کیونکہ جب ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم نے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر درمیان میں کاکی کے راری رے وغیرہ لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو مخبر بھی کا معنی یہ ہے این یکون، یہ کہ وہ ہو، کون ہو؟ یہ مخبر بھی ہو، کیا ہو؟ محکوم بھی ہو۔ مخبر بھی کا معنی یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ محکوم بھی ہو۔ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں سے ویسمہ سے یہاں تک فعل کو فعل کہنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں فعل کے اندر نا دو بنیادی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر ہوتا ہے معنی حدثی، یا آپ اس کو کہہ لیں معنی مصدری، اور دوسرا اس فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ضربہ ہے، ضربہ فعل ہے۔ اب ضربہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اندر مصدر کا معنی ہے، کیونکہ پہلے ہوتا ہے مصدر، اب میں اس کا مصدر بھی آپ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ جیسے ضربہ یہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے الضرب، اس کا مطلب ہے مارنا۔ تو ضربہ کے اندر ایک تو یہ مارنا پایا جا رہا ہے، مصدر پایا جا رہا ہے، مصدر کا معنی پایا جا رہا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر ضربہ میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اور وہ زمانہ کیا ہے؟ وہ زمانہ ماضی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر فاعل بھی ہے، کیونکہ فعل فاعل کے بغیر نہیں آتا، فاعل اس کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فعل کے اندر مصدر کا معنی مصدری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو معنی حدثی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر جو مصدر ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، اس سے پھر مصدر، اس سے پھر افعال بھی نکلتے ہیں، اس سے پھر اسماء مشتقات بھی نکلتے ہیں۔ تو فعل یہ فرع ہے اور مصدر اس کی اصل ہے، کیونکہ فعل یہ مصدر سے نکلا ہے، اور ہر فعل کے اندر مصدر والا معنی پایا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی اصل تھی، جو اس کی جڑ تھی فعل کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ مصدر تھی۔ تو جڑ کا نام، اصل کا نام، وہ ہم نے اٹھا کے فرع کو دے دیا، کیونکہ جو فعل والا معنی ہوتا ہے نا وہ مصدر کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ مصدر ہی حقیقتاً وہ فعل ہوتا ہے۔ جیسے اب مصدر ہے نا ضربہ، ضربہ کا مصدر ہے الضرب، مارنا، یہ مارنا یہ فعل ہے حقیقت کے اندر، ضربہ نہیں ہے فعل حقیقت میں۔ حقیقت میں جو ضربہ کے اندر ضرب مارنا مصدر پایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں فعل ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصدر کا معنی یہ فعل ہوتا ہے، کیونکہ مصدر کام کو کہتے ہیں اور فعل کا معنی کام ہوتا ہے۔ تو جو مصدر جو کہ اصل تھی اصطلاحی فعل کی، اس اصل کا نام اٹھا کے ہم نے فرع کو دے دیا، تو اس وجہ سے فعل کو فعل کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کی تعریف پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب ہے مقدمہ، 7واں سبق ہے حرف کی تعریف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ترتیب یہ چلی تھی کہ پہلے اسم کی تعریف پڑھی تھی، پھر اسم کی علامات پڑھی، پھر اسم کو اسم کہنے کی وجہ پڑھی، اس کے بعد پھر فعل کی تعریف پڑھی، فعل کی علامات پڑھی، پھر فعل کو فعل کہنے کی وجہ۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حرف کی تعریف، اگلے سبق میں حرف کی علامات، اور پھر آخری سبق کے اندر ہم حرف کو حرف کہنے کی وجہ پڑھیں گے۔ تو حرف کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة۔ اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ وحد الحرفی، حرف کی تعریف، کلمۃ ایسا کلمہ ہے، لا تدل دلالت نہیں کرتا، علی معنی اس معنی پر، فی نفسها جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، بلکہ دلالت کرتا ہے، علی معنی اس معنی پر، فی غیرها جو اس کی ذات سے ہٹ کر پایا جا رہا ہے، یا اس کی ذات کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ من، بے شک من کا معنی ابتدا ہے، وہیا اور یہ، کون؟ یہ من، لا تدل دلالت نہیں کرتا، علیہ اس ابتدا پر، الا مگر بعد ذکر کرنے، ما اس چیز کے، منہ جس چیز سے، الابتداء ابتدا ہو رہی ہے، جیسا کہ بصرہ اور کوفہ۔ مثال کے طور پر تقول تو کہے گا، سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب میں آپ کو اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ تشریح میں یہ ہے، حرف کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پیچھے پڑھا تھا اسم اور فعل، اس میں ایک چیز تھی کہ اس معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اسم بھی اور فعل بھی۔
فرق یہ تھا کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ حرف میں یہ ہوگا کہ حرف اس معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے غیر پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب جب تک آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی کلام نہیں ملے گا تب تک جو حرف ہے اپنے اصلی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ بات سمجھنے کے لیے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب من کا جو معنی ہے، من یہ حرف ہے، اب من کا معنی ہے ابتدا، آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن یہ جو من ہے یہ اس آغاز کے اوپر اس وقت تک دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ ایک پورا جملہ نہیں بناتے، اب جب تک آپ وہ جگہ نہیں ذکر کرتے کہ جہاں سے آپ ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کام کون سا ہے جس کی آپ ابتدا کر رہے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ آپ ذکر کریں گے تو پھر یہ من ہے اپنے ابتدا والے معنی پر دلالت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں من اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں، اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ غیر کا محتاج ہے اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اپنے معنی پر یہ دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ من کی یہ حرف کی تعریف ہے۔ اب میں اس کی عبارت کو حل کرتا ہوں۔ حد الحرفی، یہ حرف کی تعریف، یہ مبتدا بن جائے گا، آگے ساری اس کی خبر ہے۔ کلمتن وہ کلمہ ہے لا تدلو دلالت نہیں کرتا، کون دلالت نہیں کرتا؟ یہ کلمہ دلالت نہیں کرتا۔ کس پر دلالت نہیں کرتا؟ علی معنی، اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، فی نفسیہا جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے۔ کس کی ذات میں پایا جا رہا ہے؟ اس کلمے کی ذات میں پایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اس کلمے کی طرف، یعنی وہ معنی جو اس کلمے کی ذات میں پایا جا رہا ہے، یہ لفظ، یہ کلمہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ تدل، دلالت کرتا ہے۔ کون دلالت کرتا ہے؟ اس کا جو فاعل ہے نا، یہ ہی ضمیر ہے، اور یہ ہی ضمیر بھی کلمتن کی طرح لوٹ رہی ہے، بلکہ وہ کلمہ دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر، فی غیرہا جو اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ کس کے غیر میں پایا جا رہا ہے؟ اس کلمے کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ وہی بات میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ سیر والی بات ہی، جب تک آپ بصرہ نہیں ذکر کریں گے تب تک اس میں ابتدا والا معنی، سیر والا معنی آپ معلوم ہی نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ من، مثال کے طور پہ من فإن معناہا، بے شک اس کا معنی، کس کا معنی؟ اس من کا معنی، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس من کی طرف۔ من کا جو معنی ہے الابتداء، یہ ابتدا ہے، جو معنی ہے اس کو آپ اس کا اسم بنا دیں، الابتداء اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ من کا معنی ابتدا ہے، وہیہ، اور وہ، کون وہ؟ یہ ضمیر بھی لوٹ رہی ہے اس من کی طرف، یعنی یہ والا من لا تدل، دلالت نہیں کرتا علیہ، اس کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس ابتدا کی طرف، کہ جو من ہے اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، الا، صرف ایک صورت میں ابتدا پر دلالت کرے گا، وہ صورت کیا ہے؟ بعد ذکری، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ بھی آگے مضاف مضاف الیہ ہے، ذکر کرنے کے بعد، کس چیز کے ذکر کرنے کے بعد؟ ما، اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد، منہ، جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اس ماں کی طرف۔ ماں وہ چیز، منہ جس چیز سے الابتداء، ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ ماں کا مصداق ہے، ماں کا مصداق مثال میں یہ بصرہ ہے، یہ ہے ماں کا مصداق۔ تو چونکہ بصرہ سے سیر کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو من ہے، من کا معنی ابتدا ہے، اور من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرے گا مگر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بصرہ اور کوفہ، مثال کے طور پر تقول، تو کہے گا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہ جو ہے نا بصرہ، یہ وہ ہے ما منہ الابتدا، کیونکہ بصرہ سے سیر کی ابتدا ہو رہی ہے تو بصرہ وہ ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو جب تک آپ بصرہ کا ذکر نہیں کریں گے تب تک جو من ہے، من اپنے معنی ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ من اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف تھی۔ اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم حرف کے فوائد بتائیں گے، علامات بتائیں گے، پھر اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حرف کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کے فائدے پڑھیں گے۔ پہلا باب مقدمہ ہے، 8واں سبق ہے حرف کے فائدے۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ حرف کی تعریف کو بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حرف کی علامات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہم پڑھیں گے وہ حرف کو عرب کے کلام میں لانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔
میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی میں وضاحت اور تشریح کروں گا۔ وعلامتہ اللہ یصیح الاخبار عنہ ولا به والا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال والحرف فی کلام العرب فوائد كالربط بین الاسمین نحو زید فی الدار والفعلین نحو اريد ان تضرب او اسم وفعل كضربت بالخشبۃ او الجملتین نحو ان جاءنی زید اکرمتہ وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حرف کی علامت یہ ہے یہ کہ صحیح نہ ہو اس کا مخبر عنہ بننا ولا بھی، اور نہ ہی اس کا مخبر بھی بننا، وَأَلَّا يَقْبَلَ اور یہ کہ حرف قبول نہ کرے علامات الاسماء اسم کی علامات کو، ولا علامات الافعال اور نہ ہی قبول کرے وہ فعل کی علامات کو، وللحرف اور حرف کے لیے فی کلام العربی عرب کے کلام میں فوائد فائدے ہیں، کربطی مثال کے طور پہ جوڑ پیدا کرنا، بین الاسمینی دو اسموں کے درمیان جیسے زید فی الداری، یا دو فعلوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا جیسے ارید ان تضربا، یہ ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان جوڑ پیدا کرنا جیسا کہ ضربت بالخشبتی، یا دو جملوں کے درمیان جوڑ بنانا جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، وغیر ذالک اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں، من الفوائد فائدے ہیں، التی وہ فائدے تعرفوها جس کو آپ پہچانیں گے فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی تیسری قسم میں۔ تو یہاں پر آپ یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ حرف کی علامت کیا ہے، کون سی پہچان ہے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے ہم حرف کو پہچانیں گے، تو وہ پہچان یہ ہے کہ جو اسم کی علامات ہیں، فعل کی علامات ہیں، وہ حرف کے اوپر نہیں آتی۔ اور جیسے اسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم مخبر عنہ بنتا ہے اور فعل جو ہے مخبر بھی بنتا ہے، ان دونوں کی مزید وضاحت بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ جو حرف ہے نہ تو وہ مخبر عنہ بنتا ہے نہ ہی وہ مخبر بھی بنتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو حرف ہے نہ تو وہ مسند ہوتا ہے نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور جو اسم کی علامات آپ نے پڑھی ہیں، جر ہے، تنوین ہے، اس کے اوپر اس میں اشارہ داخل ہوتا ہے، وہ مضاف بنتا ہے وغیرہ ذالک، اور فعل کی علامات آپ نے پڑھی ہیں، قد ہے، سین ہے، سوف ہے، آخر میں تا ساکن ہے۔ جو حرف ہے نہ تو اس کے اوپر اسم کی علامات آتی ہیں نہ وہ فعل کی علامات کو قبول کرتا ہے، جس کے ذریعے سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو آخری بات یہاں پر پڑھی ہے اس میں حرف کے کچھ فائدے بتائے ہیں۔ فائدے میں یہ بتایا ہے کہ حرف دو اسموں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، یا دو فعلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ حرف کے کچھ فائدے یہاں پر ذکر کیے ہیں، باقی فائدے جو ہیں وہ یہ کہا ہے کہ آپ تیسری قسم کے اندر پڑھ لیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس میں جو ترتیب ہے کتاب کی، پہلے یہ بتائیں گے اسم کو، پھر اسم کی اقسام کو بتائیں گے اور اس کے احکامات بتائیں گے، علامات بتائیں گے وغیرہ ذالک، فوائد بتائیں گے، پھر فعل بتائیں گے، فعل کی تعریف، فعل کی اقسام، فعل کے فوائد، اور آخر میں پھر حرف کی تعریف تو بلکہ آپ پڑھ چکے ہیں، حرف کی علامات، حرف کے فوائد جو ہے وہ ہم تیسری قسم کے اندر جا کے مزید تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا، اب میں عبارت کو حل کر دیتا ہوں۔ وَعَلَامَتُهُ اس کی علامت، کس کی علامت؟ حرف کی علامت، کیونکہ پیچھے حرف کا ذکر ہے تو ہو ضمیر جو ہے وہ حرف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے لا یصیح، صحیح نہ ہو۔ کیا صحیح نہ ہو؟ مخبر عنہ لا بھی، نہ ہی مخبر بھی۔ یہ جو ہے نا بھی، یہ لا، یہ معطوف علیہ، اس کا عطف ہے عنہ کے اوپر، مخبر عنہ مخبر بھی، تو حرف عطف کے واسطہ سے جو اخبار عنہ سے پہلے ہے وہی اخبار بھی سے پہلے بھی ہوگا۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ بننا بھی ٹھیک نہ ہو، لا یصیح، اور لا یصیح جو ہے یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو اخبار یہ عنہ اور اخبار بھی، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ لا یصیح کا فاعل بنے گا۔ صحیح نہ ہو اس کا مخبر عنہ ہونا، اور صحیح نہ ہو اس کا مخبر بھی ہونا، نہ تو وہ مخبر عنہ ہوتا ہے نہ ہی وہ مخبر بھی ہوتا ہے۔ نمبر ایک، دوسری علامت یہ ہے اللہ یقبل، وہ قبول نہیں کرتا۔ کون قبول نہیں کرتا؟ اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے حرف کی طرف جو پیچھے ذکر ہے اس کا۔ حرف قبول نہیں کرتا، کس کو قبول نہیں کرتی؟ جس کا مفعول ہے۔ علامات الاسماء،
اسم کی علامات کو قبول نہیں کرتا، ولا علامات الافعالی، اور اسی طرح فعل کی علامات کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ معطوف علیہ معطوف مل کر آپ اس کا مفعول بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو جو حرف ہے وہ اسم کی علامات کو قبول بھی نہیں کرتا اور فعل کی علامات کو بھی قبول نہیں کرتا. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حرف کے فائدہ کیا ہے؟ نہ اس کے اوپر اسم کی علامات آتی ہیں، نہ اس کے اوپر فعل کی علامات آتی ہیں، نہ وہ مسند بنتا ہے، نہ وہ مسند الیہ بنتا ہے، پھر تو یہ ایک بیکار اور بے فائدہ چیز ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ یہ مسند الیہ نہیں بنتا، اگرچہ یہ اسم اور افعال کی علامات کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ فائدے سے خالی نہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. کون کون سے فائدے ہیں وہ بتا رہے ہیں. وللحرفی، حرف کے لیے، فی کلام العربی، عرب کے کلام میں، فوائد ہیں، فائدے ہیں. فائدے کو اس کو آپ مبتدا بنائیں، للحرفی فی کلام العربی، یہ سارا جملہ ہو کے وغیرہ وغیرہ کر کے پھر آپ نے اس مبتدا کی خبر بنا دینا ہے. فائدے ہیں کس کے لیے؟ حرف کے لیے. اب فائدے کیا ہیں؟ یہاں پہ کچھ فائدے ذکر کیے ہیں. نمبر 1، ربط پیدا کرنا دو اسموں کے درمیان. ربطی بین الاسمین، دو اسموں کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کرنا. جیسے زید فی دار، دیکھیں دو اسم ہے، ایک ہے زید اور دوسرا ہے دار، لیکن زید کا تعلق دار کے ساتھ ہے، ان کا آپس میں کنیکشن ہے، ربط ہے. وہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے فی کے ذریعے سے کہ زید گھر کے اندر موجود ہے. اگر آپ فی کو نکال دیں تو زید گھر، تو یہ کوئی مطلب بنتا نہیں ہے اس کا. تو یہ فائدہ ہے نمبر 1 کہ دو اسموں کو اس نے ملا کر ایک جملہ بنا دیا. نمبر 2، دو فعلوں کو بھی ملا دیتا ہے، ایک جملہ بنا دیتا ہے دو فعلوں کو جوڑ کے. جیسا کہ ایک فعل ہے اریدو، دوسرا فعل ہے تجربہ یا تجربو. یہ دو فعل ہیں، لیکن یہ جو ان ہے، ان حرف ہے اور حرف مصدر ہے. ان کیا کرتا ہے؟ یہ حرف مصدر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جملے کے اوپر داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے یہ تھا نا ارید ان تضربہ، میں ارادہ کرتا ہوں، ان تضربہ یہ کہ تجھے ماروں. تو ان نے تضربہ کو اریدہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، مطلب یہ بنے گا ارید ضربہ کا. تو ان نے آگے تضربہ کو ضرب مصدر کے معنی میں کر دیا. تو یہ دیکھیں دو فعلوں کو جوڑا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. تو ان یہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے دو فعلوں کے درمیان. دو صورتیں ہوگی ربط کی. نمبر 3، اسم و فعل، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے. جیسے ضربت بالخشبہ. اب یہ دیکھیں ضربت یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور خشبہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گیا، آخر میں گولتا بھی ہے. تو ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے. یہ جو با حرف جر ہے اس نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کو با کو نکال دینا مطلب کیا بنے گا؟ ضربت میں نے مارا، الخشبہ لکڑی کو مارا. تو یہ تو کوئی سینس نہیں بنتا اس بات کا. لیکن جب ہم کہیں گے ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، اب بات جو ہے بالکل درست ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یہ با حرف نے آ کے ایک اسم خشبہ اور ایک فعل ضربتو کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 4، دو جملوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے. دو جملے ہوں، مکمل جملے ہوں، ان کو بھی جوڑ دیتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال دی ہے جملہ فعلیہ کی، جاءنی زیدن، یہ ایک جملہ ہے، میرے پاس زید آیا. اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا، یہ دوسرا جملہ ہے. ان شرطیہ نے آ کر دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا. اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. اگر ان کو نکال دے تو دو جملے علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ کچھ فائدے ہیں حرف کے. دو اسموں کو جوڑتا ہے، دو فعلوں کو جوڑتا ہے، ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑتا ہے، وغیرہ ذالک. آگے فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی من الفوائد، فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں. التی، وہ فائدے، تعریفها، جس کو آپ پہچانیں گے. جو ہا ضمیر ہے، تعریف، تو پہچانے گا، مخاطب کو کہہ رہا ہے تو پہچانے گا. ہا، اس کو، کس کو؟ ان فائدوں کو. یہ فوائد کی طرح لوٹ رہی ہے ہا ضمیر. فی القسم ثالث انشاءاللہ تعالی تیسری قسم میں آپ اس کے مزید فائدے بھی پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے. ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 9 ہے حرف کی وجہ تسمیہ. گزشتہ سبق کے اندر آپ حرف کے فائدے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سبق میں آپ حرف کی تعریف پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے. آسان بات ہے، میں آپ کو پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو حل بھی کر لیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور طرف کہتے ہیں کنارے کو. حرف بھی عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے، اس لیے حرف کو حرف کہا جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ حل کریں گے. تو پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر میں عبارت کو حل کر دوں گا. وَيُسَمَّى حَرْفًا، نام رکھا جاتا ہے حرف، لِوُقُوعِهِ، بوجہ اس کے واقع ہونے کے، کلام میں، حرفاً
ای طرفن، حرف یعنی کنارے پر، اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا جیسا کہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، عبارت تو رہ گئی تھی، عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں میں۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا إِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مِثْلُ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ۔ اب تشریح دیکھ لیں آپ، وَيُسَمَّى نام رکھا جاتا ہے اس کا حرف، لِوُقُوعِهِ بوجہ اس کے واقعہ ہونے کے، لام بوجہ، وقوع واقعہ ہونا، ہی اس کے، کس کے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ حرف کی طرف لوٹ رہی ہے، حرف کے واقع ہونے کی وجہ سے فی الکلامی عرب کے کلام میں حرفن ای طرفن، یہ حرفن کا معنی ہے، ایک طرف ایک کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے حرف کو حرف کہا جاتا ہے، کیونکہ حرف کا معنی ہے کنارہ، تو چونکہ حرف بھی عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے اس لیے اس کا نام حرف رکھ دیا گیا۔ اذ لیس مقصوداً بالذات، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حرف عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حرف درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، شروع میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ کنارے پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو شروع میں ہوتا ہے یا پھر بالکل آخر میں ہوتا ہے، لیکن درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار ہی آپ دیکھ لیں۔ اب یہ جو حرف ہے فی، یہ درمیان میں آ رہا ہے، یہ کنارے پر تو نہیں ہے، تو یہاں سے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، جو کنارے پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درمیان میں نہیں آ سکتا یا شروع میں نہیں آ سکتا، آخر میں نہیں آ سکتا، مطلب یہ ہے کہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا کلام میں حرف۔ کلام کے اندر نا، عرب کے کلام میں دو چیزیں ہی مقصود ہوتی ہیں جس سے ایک کلام بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے، ایک مرکب مفید بنتا ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک ہوتا ہے مسند، دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ۔ یہ دونوں موجود ہوں گی تو پھر کلام بنے گا، اس کے بغیر کلام نہیں بن سکتا۔ اور یہ دونوں چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ اب جو اسم ہے، اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات تو دو اسموں سے مل کر کلام بنتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کلام بنتا ہے۔ حرف ضروری نہیں ہے، حرف ہو تب بھی کلام بن سکتا ہے، حرف نہ ہو تب بھی کلام بن سکتا ہے۔ تو کنارے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ لازم اور ضروری ہوتے ہیں، ایسے حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، حرف لازم اور ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ حرف ایک کنارے پر ہے، مطلب کلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اذ لیس مقصوداً، اس لیے کہ نہیں ہوتا وہ مقصود بھی ذات، اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا، وہ کلام میں ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے مسند اور مسند الیہ ضروری ہوتا ہے، ویسے حرف ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف ایک کنارے پر ہے، مطلب کہ حرف ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ حرف بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ جو مفرد یعنی کلمہ تھا وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، پہلے اسم پڑھا، پھر فعل پڑھا، پھر حرف پڑھا۔ اب اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم کلام کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 10 ہے کلام کی تعریف۔ دیکھیں، جو ترتیب چلتی آ رہی ہے نا کتاب کی اس مقدمے میں، وہ یہ تھا کہ جو پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی، اس پہلی فصل میں نحو کی تعریف پڑھی تھی، نحو کا موضوع، نحو کی غرض و غایت پڑھی تھی۔ جو دوسری فصل تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کلمہ، اور کلمے کی 3 قسمیں پڑھی تھی۔ اسم پڑھا، اسم کی تعریف، اسم کی علامات، اسم کی وجہ تسمیہ، پھر فعل کی تعریف، فعل کی علامات، فعل کی وجہ تسمیہ، پھر حرف کی تعریف، حرف کی علامات، حرف کے فائدے اور حرف کی وجہ تسمیہ۔ یہ ایک پوری فصل کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب یہ والی جو فصل ہے، اس فصل کے اندر ہم کلام کو شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اب کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو فرق جو ہے وہ بنیادی طور پہ مختصر سا ہی ہے، البتہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے مختصر طور پہ سمجھا دیتا ہوں۔ کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، اور کلام کہتے ہیں ایک پورے جملے کو۔ جملہ بھی وہ جو مرکب مفید ہو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا طلب معلوم ہوتی ہے، جس کو جملہ اور کلام کہا جاتا ہے۔ یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بات کہہ کر آپ خاموش ہوں، سننے والا اس کو سچا یا جھوٹا قرار دے سکے، یا اسی طرح اس کو کسی چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہو، تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ باقی انہوں نے اپنی اصطلاحی تعریف کی ہے، وہ ہم جب انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے وہ ہم حل کر لیں گے۔ اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن بات ادھوری ہے، مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ جیسے 2 الفاظ کی میں مثال دیتا ہوں، عبداللہ، ایک عبد ہے، دوسرا اللہ ہے، اللہ کا بندہ، لیکن سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یا میں یہ کہتا ہوں زید العالم، زید عالم،
اب زید عالم آگے کیا ہے کیا نہیں ہے سننے والوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ میری اس بات کے اوپر خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو دو سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن بات ادھوری ہے، لہذا اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو کلام کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں، اور جب بات کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو کلام کہا جائے گا۔ اب میں پہلے اس کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا اور آخر میں پھر اس کی تشریح کروں گا۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملۃ۔ یہ میں نے عبارت پڑھ دیا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اپنے ضمن میں دو کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، اور اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ دے، فائدۃ تامہ مکمل فائدہ، یصح السکوت علیہ اس پر خاموش رہنا صحیح ہو، جیسے زید قائم اور قام زید، اور اس کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ کلام کہہ رہے ہیں ایسا لفظ ہے جو اپنے ضمن میں دو کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، اپنے ضمن میں، یعنی جو کلام ہے اس کے ساتھ اس کے اندر دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، دو کلمے ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، پھر دو کلمے ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں سے ایک مسند ہو ایک مسند الیہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، دو کلمے تو ہیں، دو لفظ تو ہیں، لیکن مسند مسند الیہ نہیں ہے تو اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ عبداللہ کہہ لیں یا کہہ لیں دار زید۔ اب یہ دو کلمے تو ہیں، ایک عبد اور دوسرا اللہ، دار زید، دو کلمے تو ہیں، ایک دار اور دوسرا زید، لیکن یہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دو کلمے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ اسناد کا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، ان کا آپس میں تعلق اضافت کا ہے۔ یہ اسی طرح اگر موصوف صفت کا تعلق ہے تو اس کو بھی کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے تضمن ضمن میں لیے ہوئے ہو دو کلموں کو بالاسنادی اسناد کے ساتھ، ان کا مسند مسند الیہ والا تعلق ہونا چاہیے۔ اب آگے اسناد کی تعریف کریں بھی۔ اسناد جب آپ نے اس تعریف میں اسناد کا لفظ استعمال کیا، اسناد کہتے ہیں کس کو ہیں وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والاسناد نسبت، اسناد نسبت کا نام ہے، دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کا نام ہے۔ کیسے؟ میں یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، جیسے ہے زید قائم، یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے زید دوسرا قائم، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ اسناد والا تعلق ہے، یعنی ایک ان میں مسند ہے دوسرا اس میں مسند الیہ ہے۔ اسناد کہتے ہیں نسبت کو، نسبت کون سی؟ کلمتین، دو کلمے، احدا ایک، دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت کرنا، یہ سارا مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مضاف پھر مضاف الیہ۔ تو ترجمہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا الی الاخری، دوسرے کلمے کی طرف، یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمے کی یہ قائمون کی نسبت کرنا، اسناد کرنا دوسرے کلمے کی طرف، بحیث اس حیثیت سے، یہ حیثیت کی قید ہونا ضروری ہے، تفید فائدہ دے المخاطب مخاطب کو، سننے والے کو فائدہ دے، فائدۃ تامہ مکمل فائدہ، مکمل فائدہ کون سا فائدہ؟ وہ یہ والا فائدہ، یصح السکوت علیہ، اس کے اوپر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی جو ایک کلمے کی دوسرے سے نسبت ہونی ہے، اس نسبت سے مخاطب کو مکمل بات کا فائدہ ہونا چاہیے، مخاطب کو مکمل بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ جیسے زید قائم ہے، اب مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مخاطب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہنے والا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مسند مسند الیہ کا تعلق ہے۔ جیسے زید قائم، یہ جملہ اسمیہ خبری ہے، قام زید یہ جملہ فعلیہ خبری ہے، ویسمى جملۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ بھی، یعنی یہ جو کلام ہے، کلام کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام کا ایک اور نام بھی ہے مرکب مفید بھی اس کو کہتے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ذکر کیا گیا، لیکن اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے۔ تو دو کلمے ہونے چاہیے اور ان دو کلموں کے درمیان اسناد کا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، دوسرے الفاظ میں کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور بات کہنے والے کا اس بات پر خاموش رہنا صحیح ہونا چاہیے، مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہونا چاہیے، تو پھر اس کو کلام کہا جائے گا۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کلام کی ممکنہ جو صورتیں ہیں، کن کن صورتوں سے طریقوں سے کلام بنتا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کلام کی ممکنہ 6 صورتیں پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، 11واں سبق ہے کلام کی ممکنہ 6 صورتیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی، جس کا خلاصہ میں دہرا دیتا ہوں
کہ کلام اس کو کہا جاتا ہے جو ایسے دو الفاظ یا زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو جن کا آپس میں تعلق مسند الیہ کا ہو۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کی ممکنہ عقلی جو 6 صورتیں بنتی ہیں ہم وہ پڑھیں گے، اور اس میں یہ ہم پڑھیں گے، اس کو ہم واضح کریں گے کہ کون کون سی ان 6 صورتوں میں سے کون سی صورت ایسی ہے جو واقعتاً حقیقتاً کلام بن سکتی ہے، اور کون سی ایسی صورت ہے جو کلام نہیں بن سکتی۔ تو میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد تشریح کر کے 6 صورتیں نکال کے پھر ہم عبارت کو حل کریں گے۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً إِذْ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعًا فِي غَيْرِهِمَا وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ جان لیا گیا کہ کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا سوائے 2 اسموں سے، اس کو بنائے معطوف علیہ، اس کا یہ عطف ہے اس کے اوپر، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھا نہیں پایا جاتا ان دونوں کے غیر میں، اور کلام میں دونوں ضروری ہیں۔ تو ترتیب ایسے ہے، لا یحصل الا من اسمین، اس کے بعد نا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، او من فعل و اسم یہاں تک، اس کے بعد پھر یہاں سے اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ اب کلام ٹھیک ہے، یہ جو باقی ہیں جملہ معترضہ یہ الگ ہے۔ دوبارہ دیکھیں اب ترجمہ، جان لیا گیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا سوائے 2 اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھا ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا، اور کلام میں دونوں ضروری ہیں۔ اب درمیان والا بھی دیکھ لیں، جیسے زید قائم نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ، اور جیسے قام زید نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ اس کی ہم تشریح بعد میں کریں گے، پہلے وہ جو ممکنہ 6 صورتیں ہم وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں کلام جب 2 لفظوں کو ملا کے آپ نے بنانا ہے نا، تو اس کی 6 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، دونوں اسم ہوں۔ نمبر 2، دونوں فعل ہوں۔ نمبر 3، دونوں حرف ہوں۔ یہ 3 صورتیں یہ ہوگی کہ جو 2 اسم ہیں، 2 لفظ ہیں وہ دونوں اسم ہیں۔ نمبر 2، وہ جو 2 لفظ ہیں دونوں فعل ہیں۔ نمبر 3، جو 2 لفظ ہیں وہ دونوں حرف ہیں۔ نمبر 4، ایک اسم ایک فعل۔ نمبر 5، ایک اسم ایک حرف۔ نمبر 6، ایک فعل ایک حرف۔ یہ 6 صورتیں بن گئی۔ 3 میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقی 3 بھی دیکھ لیں۔ ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے۔ 5واں ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے۔ 6واں ایک فعل اور ایک حرف ہے۔ اب ان 6 صورتوں میں سے حقیقی طور پر کلام کس کو کہا جائے گا، تو وہ صرف 2 صورتیں ہیں۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 صورتیں یہ ہیں کہ دونوں اسم ہوں، نمبر 1، یا پھر ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب 2 اسم ہو، اور اسم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مسند بھی بنتا ہے مسند الیہ بھی بنتا ہے۔ جب 2 اسم ہوں گے، ایک اسم بن جائے گا مسند، دوسرا بن جائے گا مسند الیہ، اور کلام مکمل ہے۔ اور جو فعل ہے، فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو جب ایک فعل اور ایک اسم ہوگا تو فعل ہو جائے گا مسند اور اسم ہو جائے گا مسند الیہ، تو کلام مکمل ہے۔ لیکن جب دونوں فعل ہوں، جب دونوں فعل ہیں تو فعل تو صرف مسند ہوتا ہے، تو 2 مسند ہو جائیں گے، تو 2 مسند سے کلام مکمل نہیں ہوگا، لہذا یہ کلام نہیں بن سکتا۔ یا اسی طرح اگر دونوں حرف ہوں گے تو حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا کلام نہیں بن سکتا، لہذا یہ والی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح ایک اسم اور ایک حرف ہے، تو اسم مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ جب ایک اسم ہے، یا تو آپ اس کو مسند بنائیں گے یا آپ اس کو مسند الیہ بنائیں گے، اور حرف تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایک چیز آپ کی مس ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اسم کو مسند بنایا ہے تو مسند الیہ نہیں ہے، اگر آپ نے اسم کو مسند الیہ بنایا ہے تو حرف مسند نہیں ہے، تو یہ کلام نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ والی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ 6ٹھی صورت ہے ایک فعل اور ایک حرف۔ جب ایک فعل ہے، فعل تو بن جائے گا مسند، اور حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا، نہ مسند نہ مسند الیہ، تو صرف اکیلے مسند کے ساتھ کلام نہیں ہو سکتا، آپ کو مسند الیہ بھی چاہیے، لہذا اس صورت سے بھی کلام نہیں بن سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، تو پھر آپ کا کلام مکمل ہوگا، کیونکہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے ان 2 صورتوں کے علاوہ نہیں پائے جاتے۔ یہی بات عبارت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں ذرا، فعلم جان لیا گیا کہ کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین، 2 اسموں کے ساتھ۔ 2 اسم ہو تو پھر کلام آپ کا حاصل ہوگا۔
اور دو جیسے زید قائمون، ایک مسند دوسرا مسند الیہ، اور نام رکھا جائے گا اس کا جملہ اسمیہ. جب دو اسموں سے کلام مل کر بنے گا تو اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ. یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کلام بنے گا، جیسے قام زیدن، جو اس میں فعل پہلے ہوتا ہے اسم بعد میں ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جائے گا جملہ فعلیہ. وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیۃً، اس کا نام رکھا جائے گا جملہ فعلیہ. اب اذ لا یوجد سے اس کی دلیل بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو پہلے حکم لگایا کہ کلام یا تو دو اسموں سے بنے گا اور یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنے گا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ یہاں سے بتا رہے ہیں. اس لیے کہ لا یوجد المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ معاً اکٹھا فی غیرہما، ان دو کے علاوہ میں. ہما ضمیر جو ہے، یہ جو ہما ضمیر ہے اس کا مصداق ایک تو یہ ہے، ایک صورت دونوں اسم ہو، نمبر دو دوسری صورت یہ ہے ایک اسم اور ایک فعل ہو. یہ جو دو صورتیں ہیں ان دونوں کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے. ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں. یہ دونوں، یہ جو ہما ضمیر ہے اس کا مرجع یہ ہے مسند اور مسند الیہ. مسند اور مسند الیہ کلام کے لیے دونوں ضروری ہیں. تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اگلے سبق میں اس کے اوپر ایک اعتراض ہے، اس کا ہم جواب پڑھیں گے، تو یہ ہمارا جو باب مقدمہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے آخری سبق نمبر 12 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم کلام پر ہونے والے اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے، جس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا باب مکمل ہو جائے گا. پہلا باب مقدمہ ہے، 12واں سبق ہے کلام پر ایک اعتراض. اصل میں جو آپ نے پہلے پڑھا تھا اس سے گزشتہ سبق کے اندر، اس عبارت کا تعلق بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ہی ہے. اس کا جو لنک ہے آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو وہ آپ سبق اس کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھیں گے تو پھر اس سبق کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. میں بہرحال پھر بھی خلاصتاً آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ خلاصہ یہ تھا کہ کلام کی ہم نے گزشتہ سبق میں ممکنہ 6 صورتیں پڑھی تھیں، اور ان 6 صورتوں کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ 2 صورتیں ہیں جس سے یہ کلام بن سکتا ہے، اور وہ 2 صورتیں ہیں ایک اسم اور ایک فعل ہو یا پھر دونوں اسم ہو. اس کے علاوہ جو باقی 4 صورتیں تھیں ان 4 صورتوں سے کلام نہیں بن سکتا. وجہ یہ بتائی تھی کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے صرف انہی 2 صورتوں میں پائے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ 2 صورتوں کے اندر ہی کلام بنے گا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک تیسری صورت اور بھی ہے کہ جو ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر بنی ہے، اور عرب کے لوگ اس کو کلام کہتے بھی ہیں اور بات وہاں پر مکمل بھی ہو جاتی ہے اور اس کو کلام شمار بھی کیا جاتا ہے. تو جس کے اوپر یہ اعتراض ہوگا پہلے، پھر اس کا اس کے اندر جواب دیا گیا ہے. وہ صورت کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ صورت ہے حرف ندا کی. جیسے یا حرف ندا ہے اور زید منادا ہے. یہاں پر دیکھیں یا حرف ندا ہے، حرف ہے، اور زید منادا اسم ہے. تو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، لیکن عرب کے لوگ اس کو کلام کہتے بھی ہیں اور کلام کے اندر سے شمار بھی کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ کا ضابطہ درست نہیں ہے. کلام 2 نہیں بلکہ ایک تیسری صورت سے بھی بنتا ہے، اور وہ تیسری صورت یہی ہے. میں عبارت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا، پھر میں اس کی تشریح کرتے ہوئے میں اس کا جواب بھی دوں گا. فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِزَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ قُلْنَا حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ واذا فرغنا من المقدمات فلنشرع فی الاقسام الثلاثة واللہ الموفق والمعین. ترجمہ دیکھ لیں. فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے قد نوقِزَ ٹوٹ گیا ہے آپ کا ضابطہ بالنداء حرف ندا کے ساتھ، جیسا کہ یا زیدو، قلنا ہم کہیں گے حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، اور یہ فعل ہے. فلا نقضا علیہ لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں آتا. وَإِذَا فرغنا اور جب ہم فارغ ہو گئے ہیں مقدمے سے، اب ہم شروع ہوں گے 3 قسموں میں. اللہ تعالیٰ ہی موفق توفیق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معین مدد کرنے والا ہے. تو یہ میں ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے. اب اعتراض پہلے دیکھ لیتے ہیں. اعتراض یہاں تک ہے. فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے، نہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے قد نوقِزَ ٹوٹ چکا ہے آپ کا ضابطہ بالنداء حرف ندا کے ساتھ. آپ نے کہا تھا 2 قسمیں، حرف ندا ہو اور اسم ہو، تو یہ تیسری قسم بھی داخل ہو رہی ہے کلام کے اندر، تو آپ کا ضابطہ تو ٹوٹ گیا، جیسا کہ یا زیدو. قلنا سے اس اعتراض کا جواب ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حرف ندا ہوتا ہے یا، یہ اصل میں حرف قائم مقام ہوتا ہے فعل کے. جب بندہ کسی کو بلاتا ہے
تو اس کو کہتا ہے یا زید، اے زید بات سن. تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اطلب، میں زید کو طلب کر رہا ہوں، ادعو میں زید کو بلا رہا ہوں. تو اصل میں یہاں پہ فعل ہوتا ہے. ادعو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اطلب بھی کہہ سکتے ہیں، معنی دونوں کا قریب قریب ہی ہے. ادعو میں بلا رہا ہوں، اطلب میں طلب کر رہا ہوں. تو اس کو پھر شارٹ کرتے ہوئے اس فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ یا ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہاں پر وہ فعل ہوتا ہے. تو یہ جو یا ہے یہ حرف ندا اصل میں قائم مقام ہے ادعو کے. ادعو میں بلا رہا ہوں، اطلب میں طلب کر رہا ہوں زید کو. تو اصل میں جملہ یہ ایسے ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اب ایک فعل اور ایک اسم ہے. اگر آپ ادعو زید کہیں تو ادعو فعل ہے، زید اسم ہے. اگر آپ اطلب زید کہیں تو اطلب فعل ہے اور زید اسم ہے. تو ایک فعل اور ایک اسم ہے تو ہمارا ضابطہ ٹوٹا نہیں ہے. ہماری جو بات تھی وہ سادی کا ہی ہے کہ یا تو دو اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا. جو آپ نے مثال دی ہے ایک حرف اور ایک اسم بھی، وہ حرف بھی دراصل ایک فعل ہی ہے، لہذا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا تبھی کلام بنے گا، اس کے بغیر کلام نہیں بنے گا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا حرف ندا جو یہاں پر یا ہے، یا ہو یا کوئی اور بھی حرف ندا ہو سکتا ہے، کل 6 حرف ہیں، وہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو اور اطلب کے. ادعو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اطلب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں یا میں طلب کر رہا ہوں. اور ادعو ہو یا اطلب ہو وہو الفعل، یہ دونوں فعل ہیں، لہذا ایک فعل اور ایک اسم سے ہی کلام بن رہا ہے، اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. فلا نقضا، نقض کہتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹنے کو، کسی ضابطہ کسی اصول کے ٹوٹنے کو، علیہ ہمارے اوپر، ہمارا جو ضابطہ تھا لا نقضا وہ نہیں ٹوٹا ہے، اس کے اوپر ٹوٹنا وارد نہیں ہوتا. تو یہ والی بات یہاں پہ اعتراض بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. تو یہاں تک جو کلام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، ہمارا جو مقدمہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اب آگے جو ہے آگے 3 قسمیں شروع کریں گے، اور وہ 3 قسمیں کون سی ہوں گی؟ پہلے اسم، پھر فعل اور پھر حرف. یہی وہ بتا رہے ہیں وَإِذَا فَرَغْنَا، جب ہم فارغ ہو چکے ہیں مقدمہ سے، فَلْنَشْرَع، اب ہم شروع ہوتے ہیں فی الاقسام الثلاثۃ، 3 قسموں کے اندر. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلے اسم، پھر فعل اور پھر حرف. واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. تو اگلا جو سبق ہوگا وہ اگلی قسم کے بارے میں ہوگا، وہ اگلا باب کے بارے میں ہوگا، اسم کے بارے میں وہ پھر ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے.